Starting with the name of Allah, who is the only power in this universe to whom we surrender. دوستو اگر ہم بات کریں اسٹیفن ہاکنگ کی، اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 میں برطانیہ میں پیدا ہوا۔ عام بچوں کی طرح اس نے اپنی اسکول لائف گزاری۔ اسکول لائف کے بعد اس کی کالج لائف کے بعد جب وہ پی ایچ ڈی میں پہنچ گیا تو اس کے ذہن میں بہت زیادہ خواب تھے، زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا جذبہ اس کے اندر تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سیڑھیوں سے پھسل کر گرا تو ہاسپٹل لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اسٹیفن ہاکنگ کو موٹر نیورون ڈیزیز ہو گئی ہے۔ موٹر نیورون ڈیزیز ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں جسم کے جو حصے ہیں نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اسٹیفن کے بھی جو جسم کے حصے تھے انہوں نے کام کرنا آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی زبان نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، اور آخر کار اس کی جو آنکھیں تھی صرف وہ حرکت کر سکتی تھی، اور پورا جسم کا جو سارا کا سارا حصہ تھا نا وہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو اسٹیفن جو تھا وہ ایک سرمایہ تھا اپنی یونیورسٹی کا، بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ تو کیمبرج یونیورسٹی نے ایک ایسا کمپیوٹر بنا کے اس کی چیئر پہ فکس کر دیا جو اس کی جو آنکھوں کی حرکت تھی اس کو ریڈ کر کے اس کو رائٹ کرتا تھا، اس کو لکھ دیتا تھا میسج کی صورت میں، تو سامنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اسٹیفن کیا بول رہا ہے۔ اب اس نے اپنی پوری زندگی میں صرف 21 سال اپنے پاؤں پہ چل کے گزاری، اور باقی راؤنڈ اباؤٹ 78 ایئر اس کی عمر تھی، جو باقی ساری عمر تھی اس نے اس چیئر پہ بیٹھ کے گزاری۔ اب اس چیئر پہ بیٹھ کے صرف اس نے زندگی ہی نہیں گزاری بلکہ اس نے اپنی وہ ڈگری جو پی ایچ ڈی کی تھی وہ بھی کمپلیٹ کی، اور اپنی ریسرچ کا کام بھی جاری رکھا، حتیٰ کہ اس نے ایک تھیوری پیش کی، بلیک ہول تھیوری پیش کی، کئی کتابیں لکھیں۔ ایک اس کی جو سب سے مشہور ترین کتاب تھی وہ تھی اے بریف ہسٹری آف دا ٹائم۔ تو سائنس کی دنیا میں جتنے بھی اس وقت کے جو فزکس کے جو سائنسدان تھے، میتھ کے بارے میں علم رکھنے والے تھے، وہ سارے کے سارے اسٹیفن کو اپنا استاد مانتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اس نے عالمی جو ایوارڈ ہیں وہ 13 سے زیادہ عالمی ایوارڈ اس نے حاصل کیے۔ اب دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا سوائے آنکھوں کی پلکوں کے، اس نے اپنی زندگی میں ہار نہیں مانی۔ جب اس کو یہ بیماری ہوئی تو اس کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ ہار مان کے اس موت کا انتظار کرتا جو اس کے سرانے اس کا انتظار کر رہی تھی، یا اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرتا۔ تو اس نے دوسرا آپشن جو وہ سلیکٹ کیا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں لانے کے لیے وہ اس نے کوشش کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں اگر اس کا کمپیریزن کریں ہم ایک عام انسان کے ساتھ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، پورے کا پورا اس کا جسم اس کا دماغ سارا کا سارا ورک کر سکتا ہے، وہ ایسا کام کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ زندگی میں کچھ بڑا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک ایسا شخص جس کے جسم کا کوئی حصہ کام ہی نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا وہ سائنس میں جس سائنس نے کہا تھا کہ یہ اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس سائنس کے میدان میں اس نے تہلکہ مچا دیا۔ اب اسٹیفن وہ ایک عام آدمی سے سوال کرتا ہے کہ کیا آپ ایک نارمل انسان ہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ہے جو میرے اندر ہے؟ جو اس نے کیا وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم ایسا سوچتے بھی ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ جو مشکلات ہماری زندگی میں آ رہی ہیں نا یہ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ تو دوستو جو مشکلات ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، وہ ہر انسان کی زندگی میں آنی ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، بڑا درخت، وہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، تو چھوٹے سے بڑا ہونے میں اس کو اس سارے ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بہت زیادہ آندھیوں کا، بہت زیادہ طوفانوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ آندھیوں اور طوفانوں کو برداشت کرتا رہتا ہے تو وہ چھوٹے سے ایک بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اگر وہ آندھیوں اور طوفانوں کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ آندھیاں اور طوفان اس کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سیم ایگزامپل انسان کی ہے۔ اگر انسان ایک چھوٹے کیریئر سے بڑے کیریئر تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں وہ آندھیاں، وہ طوفان وہ لازمی آئیں گے، وہ مشکلات لازمی آئیں گی۔ اگر وہ ان مشکلات سے گھبرائے گا تو وہ مشکلات اس کو اس درخت کی طرح اس کے کیریئر سے اکھاڑ کے رکھ دیں گی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اب ہم ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں یا ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ ہمارا جو جذبہ، ہمارا جنون اگر سلامت ہے، ہم ہر وقت اپنے جو گول ہے اس کے اوپر فوکس رکھتے ہیں، تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا سکے۔ جو جذبہ ہوتا ہے، جو اصل جنون لگن ہوتی ہے، وہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا نا، جذبہ اگر سچا ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، ہم نے صحرا میں پھولوں کو کھلتے دیکھا۔ ہمارا جو سب سے بڑا کوچ ہوتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔
کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم اپنے جو ایم ہیں، اپنے مقاصد ہیں، وہ لوگوں کی باتوں میں آ کے چھوڑ تو نہیں دیتے۔